میں ہوں مریم فیصل امین اور آج میرے ساتھ کاؤنسلنگ آن لائن کی جو خاص گیسٹ ہے ان کا نام ہے نجمہ آدم. شی از اے آکوپیشنل تھراپسٹ، ٹرینر ہے، آٹزم پہ کام کرتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. آج ہم آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے کہ آکوپیشنل تھراپسٹ کا کیا کام ہے اور وہ کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، اور آٹزم کیوں جاننا، اس کی آگاہی ہونا ضروری ہے، اور وہ کس طرح سے اس لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. نجمہ بتائیے ہمارے لسنرس کو کہ واٹ از آکوپیشنل تھراپسٹ. Thank you so much, Mariam, for inviting me. Occupational therapy کا ورڈ occupation سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایکٹیویٹیز، جو ایسی ایکٹیویٹیز جو ایسی تھراپی جو ایکٹیویٹیز کے تھرو کرائی جاتی ہے. سو ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ میننگ فل ہوتی ہے، پرپزفل ہوتی ہے اور پروڈکٹیو ہوتی ہے. زبردست. تو ہمارا موڈ آف میڈیم جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیے آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہے وہ کس مطلب لوگوں کو کس عمر میں شروع کرنی چاہیے، مطلب کہاں ضرورت پڑتی ہے ان کی؟ آکوپیشنل تھراپی کی نیڈ جو ہے وہ کسی بھی ایج گروپ میں پڑ سکتی ہے، یعنی کہ ڈلیوری کے بعد بھی اگر فار انسٹنس ہسٹری ہے برتھ اناکسیا کی، یعنی آکسیجن نہیں ملا ہے، اگر بچے کو پیدا ہوتے کے ساتھ نہیں رویا، یا پھر کسی بھی ایج گروپ میں اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اسکول میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں، یا کسی قسم کا کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی سنڈروم ہے، یا ایون وہ بچے جو کہ ٹپیکل ہے، جن کو تھوڑا سا لو ٹون ہے، رائٹنگ میں، لکھنے میں کوئی سلو ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی ڈائگنوسس یا کسی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوں. سو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو آفس میں کام کرنے میں پرابلم ہو، پوسچر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، پریگننسی میں ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی ایج گروپ میں کسی بھی ڈائگنوسس یا ایون وداؤٹ ڈائگنوسس بھی اس کی نیڈ پڑ سکتی ہے. تو اٹس لائک 0 to 100+. واو، آئی ڈونٹ نو دیٹ. زبردست انفارمیشن ہے. اچھا یہ بتائیے جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں زیادہ تر؟ مطلب آپ نے بتایا کہ سب کے ساتھ، کوئی خاص آپ کن خاص لوگوں کے ساتھ، خاص بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ جی، ایکچولی اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچوں میں بھی ڈفرینٹ قسم کی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، جس میں آٹزم آتا ہے، یا ہائپر ADHD جسے کہتے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ ہوتے ہیں بچے، جن کو فوکس کرنے کا چیلنجز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ہم. جن کے فزیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں، جیسے میں نے مینشن کیا کہ اگر کسی کو ہسٹری ہے برتھ اناکسیا کی، یا ایون فٹس یا جھٹکے پڑتے ہیں، ان بچوں کو گردن نہیں سنبھال سکتے، یا بیٹھ نہیں سکتے، یا روزانہ کے کام کاج کرنے میں دقت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اور بھی بچے جن کو انٹلیکچوئل کوگنیٹیولی تھوڑے سے ذہنی طور پہ وہ پیچھے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی کام کیا جا سکتا ہے. بہت زبردست. مطلب یہ تو بڑی زبردست انفارمیشن ہے کہ یعنی کہ آکوپیشنل تھراپسٹ جو ہیں وہ ہر قسم کے، ہر ایج گروپ کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. میرے پاس اس وقت موجود ہیں نجمہ آدم، اور شی از این آکوپیشنل تھراپسٹ. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز. میں ہوں مریم فیصل امین، اور میرے ساتھ جو کاؤنسلنگ آن لائن میں گیسٹ موجود ہیں ان کا نام ہے نجمہ آدم. آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، ٹرینر ہیں، اور مینٹل ہیلتھ پہ، آٹزم پہ کام کرتی ہیں. اچھا نجمہ یہ بتائیے کہ آکوپیشنل تھراپی کب شروع کرانی چاہیے؟ مطلب فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ برتھ پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اگر انفارمیشن نہ ہو، اویئرنیس نہیں ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اس تھراپی کی ضرورت ہے؟ سو بیسکلی ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلد پتہ چلے اتنی جلد تھراپی اسٹارٹ کر دینی چاہیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر جیسے فزیکل کوئی لمیٹیشن ہے، اس میں تو پتہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے بچہ 3-4 مہینے کا ہو گیا، اس کے بعد اس کی نیک ہولڈنگ نہیں آ رہی ہے، یا وہ اپنے ٹائم پہ نہیں بیٹھ پا رہا، تو موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، پیڈیاٹیشین ہوتے ہیں یا چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ریفر کرتے ہیں کہ ان کو تھراپسٹ سے ملنا چاہیے. اس میں آکوپیشنل تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی آتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ایج پہ وہ پہنچے ہیں، یا فزیکل تھراپی، ڈفرینٹ قسم کی ریہیبلیٹیشن پروگرام ہوتا ہے، ان کو بتاتے ہیں. تو اور ہم بیسکلی ارلی انٹرونشن پہ کام کرتے ہیں، اور یہ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے پہلے جتنی جلد
تھراپی کرائیں گے اتنے اچھے ریزلٹس ملیں گے. یعنی 3 سال سے پہلے آپ کہہ رہی ہیں. بالکل, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی ان کو مولڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ وہ پھر برین اس وقت ریپڈلی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور صحیح ڈائریکشن میں ان کو چینلائز کر لیں تو بہت اچھا رہتا ہے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے کہ 3 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, مگر ظاہر سی بات ہے جتنی ایج بڑھتی جاتی ہے بچے کی اتنے زیادہ چیزیں جو ہے نا پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس میں مدرس کا بہت, پیرنٹس کا, گھر والوں کا بہت انوالومنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس تھراپی کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے آ رہے ہیں پورے دن میں 24 گھنٹے میں, تو بچہ ان کے گھر میں ہے تو ہم مدرس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جو کام وہ یہاں پہ آئیں, دیکھیں, سیکھیں, پوچھیں, وہ گھر پر ضرور کریں تاکہ وہ زیادہ جلدی بینیفٹ کر سکیں. مطلب آپ لوگ جب تھراپی کر رہے ہوتے تو پیرنٹس کو, مدرس کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ ان کی ٹریننگ کے بغیر یا ان کو سمجھائے بغیر یا ان کو انوالو کیے بغیر ایز اے ٹیم ہم اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے, کیونکہ رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی اور جلدی نہیں آئیں گے. مدر کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے کہ جو ہم یہاں کھلونوں سے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. اچھا سا پتہ. تو مجھے کچھ طریقے بتائیں, آپ نے کہا کہ وہ پرپسفل ہوتی ہیں, تو کیا کس طرح سے آپ لوگ کیسے چیزوں سے, کن چیزوں سے آپ جو ہے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے, بڑوں کے, واٹ کائنڈ آف تھنگس, گیجٹ یا کیا چیز آپ یوز کرتے ہیں؟ رائٹ, سو بیسکلی اگر ہم بچوں کی بات کی جائے تو بچوں کا آکوپیشن جو ہوتا ہے وہ پلے ہوتا ہے. تو پلے کے ذریعے ہی بچوں کو ہم جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم ان کو روزانہ کے کام کاج, کیونکہ آکوپیشنل تھراپی کے میں ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہماری سیلف کیئر ہے, ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ جسے ہم کہتے ہیں, روزانہ کے کام کاج جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے بال بنانا, بالکل ایگزیکٹلی, گرومنگ ہے, بیدنگ ہے, ٹوائلٹنگ ہے, ڈریسنگ ہے, کھانا کھانا, یہ سارے کام جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سکھانا ان کے ٹائم پر. اور آبویسلی جب وہ تھوڑے سے ہمیں ڈیلیز نظر آ رہے ہوتے ہیں فزیکل یا کوگنیٹیولی, تو وہ اس چیزوں کو کرنے میں ان کو دقت محسوس ہوتی ہے. تو بچوں کو ہم بغیر پریشر, بغیر کسی فورس کے, انہی کھلونوں کے ذریعے, جیسے پیگز ہوتے ہیں ہمارے پاس, ڈفرینٹ پزلس ہوتے ہیں, کپس ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, جس کے رنگ پوسٹ ہوتی ہے, جس کے ذریعے ہم ان کو بیسک چیزیں, جیسے کہ آگے چل کے اگر ان کو بٹن لگانے میں پرابلم ہو رہی ہے یا لکھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, تو اسی ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم ان کو سکھاتے ہیں. یہ کچھ ایسی مجھے بات لگ رہی ہے نجمہ, جیسے ارلی ایج مونٹیسریئنز جو کرتے ہیں, اسی وہی سیم پریکٹس, بٹن لگانا, زپ لگانا, بکل لگانا اور یہ ساری چیزیں, تو وہ بڑی پیگنگ کرنا اور بیڈز وغیرہ, اس سے آپ کے وہ ہینڈ اینڈ موٹر کورس جو آپ کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. زبردست. تو بیسکلی ہم لوگ کیونکہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے آبویسلی ٹرینڈ ہوتے ہیں, مگر کیونکہ ہمارے پاس ایک سائنٹیفک اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہوتی ہے اور ہم ہیلتھ کیئر میں آتے ہیں, تو ہم اپنے حساب سے چیزیں جن بچوں کو ڈیلے آ رہے ہوتے ہیں, یا ایون تھوڑا بہت جو ٹپکل جو ریگولر بچے ہیں جن کو اسکول میں سوشلائزیشن کا یا پلے کا یا رائٹنگ کا اس قسم کے کسی قسم کے کوئی چیلنجز آتے ہیں, تو پھر ہم ٹیچرز کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. اسکول بیسڈ آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے بچوں کو کس طرح سے اپنے اسکول سیٹنگ میں انکلوڈ کر سکیں. زبردست. سو آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اسکولس میں, یا مدرس کو بلا کے, یا جو کیئر گیورز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہم لوگ ڈفرینٹ ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں جس میں پیرنٹس کو بھی ورک شاپ میں انوالو کیا جاتا ہے, اور ٹیچرس کو بھی سم ٹائمس ہم بلاتے ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں, یا پھر ہم اسکول میں بھی جاتے ہیں اور ٹریننگ کرتے ہیں ریگولر ٹیچرس کو, کیونکہ جب ٹیچرس کے ذریعے ہمیں بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی پیرنٹس کو یہی لگتا ہے کیونکہ ایک کلاس میں اگر 20, 22, 25 بچے بھی ہیں پلے گروپ میں یا KG میں, تو ایک بچہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, جو بات ٹیچر کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کر سک رہا ہے, یا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے, یا زمین پہ لیٹا ہوا ہے, یا کسی بھی قسم کے ڈفرینٹ بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں, تو ٹیچرز بھی بہت اچھے سے وہ پک کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوئی ہوتی, یا پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, تو وہ سم ٹائمس یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرس کو کیا پتا.
مگر بہت سارے ریفرلس ہمارے پاس ٹیچرس کے ذریعے بھی آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بہت اچھے سے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا آبویسلی کیونکہ وہ اس طرح سے ٹرین نہیں ہوتے، بٹ ایٹ لیسٹ ان کو یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ دوسرے بچوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو آکوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں ان کے ایریاز اور ڈومین کیا ہوتے ہیں، یہ میں آپ سے مطلب ہم بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی انفارمیٹیو ہے ہر چیز. یہ جو آکوپیشنل تھراپسٹ کی بات کر رہی ہیں یا تھراپی کی بات کر رہی ہیں، اس میں ٹیچرز اور پیرنٹس کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے ٹو سی دا ریزلٹ اینڈ ٹو میک لائف ایزیئر، جس کے لیے بھی ہے. میرے پاس ایک وقت آکوپیشنل تھراپسٹ موجود ہیں میرے ساتھ، اور آپ ان کی ساری باتیں غور سے سنیں کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو میرا سیشن ہو رہا ہے اس وقت ان کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز.